جی السلام علیکم سب لوگ جو آج کی کلاس میں شریک ہیں المورد کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا. سائی صاحب آپ جب ریڈی ہوں شروع کر سکتے ہیں. ہم اگلے موضوعات اور ٹاپکس کو دیکھیں گے. یہ ہم جو بات چل رہی تھی یہ صحابہ کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں کچھ نئے افکار پیدا ہو گئے تھے. کچھ افکار کو ہم نے اسٹڈی کر لیا تھا، کچھ کو آج ہم کریں گے. البتہ ایک چیز اپنے پیٹرن سے تھوڑی ہٹ کے اس میں آ جائے گی، وہ آپ لوگوں کا عقل کے ساتھ جو زیادہ دلچسپی تھی اس کے پیش نظر آخری 2-3 سلائیڈز میں ہم عقل کے اوپر بات کریں گے آج. تو اگلا گروپ جو ہے وہ شیعہ کا ہے. شیعہ اس لیے بہت اہم گروپ ہے کہ یہ آج بھی موجود ہے. اس ٹائم پہ شروع میں جب جتنے بھی یہ گروہ پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ یا تو امت کے اندر گھل مل کے ختم ہو گئے، اور اگر کوئی زندہ بھی ہیں، باقی بھی ہیں، تو ان کے اثرات بہت معمولی سے ہیں اور کہیں کہیں کوئی اکا دکا لوگ پائے جاتے ہیں. اور اگر ان کے افکار پرانے مثلا معتزلہ تھے تو ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں. کچھ لوگ نئے پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو پرانے انہی لوگوں کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی. جیسے ہمارے ہاں سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ میں جدید زمانے کا معتزلی ہوں. لیکن شیعہ کا کیس ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ اگرچہ ایک پولیٹیکل ونگ کے طور پر، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آئے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ ایک مذہبی اور مسلکی رنگ اختیار کرتے چلے گئے. چنانچہ امت کے اہل سنت کے بعد شاید سب سے بڑا گروپ ہے جو امت کی 1% یا 2% تک نمائندگی کرتا ہے پاپولیشن کی. تو شیعہ جو ہیں یہ جیسے کہ بات واضح معلوم ہے سب کو، کوئی دوبارہ دہرانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ حضرت علی کے ساتھی تھے جو اس خیال میں تھے کہ حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کا زیادہ حق ہے. اور بعد میں پھر یہ پولیٹیکل تصور ان کا سامنے آیا کہ صرف حضرت علی ہی کو حق حاصل تھا، ابو بکر و عمر کو بھی اس کا حق حاصل نہیں تھا کہ وہ خلافت قائم کرتے. چونکہ خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی میں تھی، قریش میں تھی، اور قریش میں سب سے بہتر انسان حضرت علی تھے. 2 وجہ سے، کردار کی وجہ سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی وجہ سے بھی. تو یہ دو جو تصورات تھے ان کا، اسی نے بعد میں ایک امامت کا تصور پیدا کیا، اور وہ پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں. آہستہ آہستہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک فقہی ڈسکورس اپنا پورا بنا لیا، اور اس وقت یہ اہل سنت کے مقابلے میں اپنے سیاسی نظریات سے زیادہ فقہی معنی میں، یعنی مسلک کے لحاظ سے جس کا اپنا ایک ڈاکٹرینل ہو، وہ اپنے ڈاکٹرین اور اپنے فقہی تصورات کی وجہ سے، یعنی اپنے مذہبی کریڈ جس کو کہنا چاہیے، عقیدہ، اپنے عقیدے اور اپنے فقہی یعنی لیگل سٹرکچر کی وجہ سے یہ ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں. جو ان کے عقیدے سے متعلق نظریات ہیں اس میں امامت کا تصور ہے. امامت کے میننگ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ایک نبی ہوتے ہیں اور ایک امام ہوتے ہیں. نبی جو ہیں وہ جس طرح سے کہہ لیجئے کہ مذہب کی رہنمائی کے لیے خدا سے وحی لے کر دینے آتے ہیں، اسی طرح جو امام ہیں وہ بھی انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل اور اسپرچول میننگ میں لوگوں کے لیڈر ہوتے ہیں. جس طرح نبی خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح امام بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو امام کہہ دوں یا آپ اپنے آپ کو امام کہہ دیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے چوزن پیپل ہوتے ہیں. یہ یعنی جس طرح سے نبیوں کا ایک مقام الگ سے ہے، اسی طرح امام کا مقام الگ سے ہوتا ہے. اور امام جو ہے وہ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق وہ ایک مانی ہوئی اتھارٹی ہوتی ہے، اور اپنے مذہب کے عقیدے کے بارے میں، قانون کے بارے میں
اور جتنی بھی روحانی اسپرچل گائیڈنس ہے اس کے حوالے سے وہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں، یعنی ان کا کہا ہوا غلط نہیں کہا جا سکتا. ان کی جو بات ہوگی، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نبی نے کہا ہے تو ٹھیک ہوگا، اسی طرح شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی امام کوئی بات کرتا ہے، وہ جو ان کے مانے ہوئے امام ہیں، وہ امام جب بات کرتے ہیں تو وہ درست ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام جو ہیں وہ معصوم ہے اور انفیلیبل ہے، یعنی وہ غلطی نہیں کرتے. اسی وجہ سے ان کو ائمہ معصومین کہا جاتا ہے. یعنی یہ کسی بھی موضوع پر بات کریں تو وہ اصل میں سچائی کی بات ہوگی، کیونکہ وہ پیور ہیں، خدا کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں. یہ جو ائمہ ہیں یہ 12 کے قریب ہیں. تمام فرقوں کے مطابق 12 ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں، امامیہ بھی کہتے ہیں. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی، امام حسن، امام حسین کے بعد 9 اور ہیں، جو ظاہر ہے کہ تینوں جو دھڑے ہیں ان کے ہاں ان کی تفسیر الگ ہے، اس لیے میں اس کی لسٹ کو بیان نہیں کیا. لیکن یہ جو 3 حضرات ہیں پہلے، حضرت امام علی، امام حسن، امام حسین، ہم نے جو یہ امام کا لفظ بول رہا ہوں یہ انہی کے، چونکہ امامت کا مسئلہ زیر بحث ہے تو ہم بھی اہل سنت میں بھی پاکستان میں امام بھی بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن امام حسن کے ساتھ ہمارے ہاں امام نہیں بولا جاتا، لیکن شیعہ ان کے ساتھ بھی امام کا لفظ بولتے ہیں. تو حضرت علی ہوں، حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، یہ امام ہیں، اور ٹوٹل امام 12 ہیں، 3 یہ ہیں اور 9 الگ ہیں. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روک سکوں، معذرت، آپ نے شاید مائک چینج کیا ہے تو اس میں سے ڈسٹربنس آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نیچے ہے اور وہ آپ کے کپڑوں سے جب وہ ہو رہا ہے تو ہماری طرف تھوڑی سی اس کی. اب دیکھیے اب صحیح ہے. جی آپ شروع کیجئے اگر جی ہوا تو. جی جی ٹھیک ہے. تو اس میں جو حضرت علی کی اولاد میں سے جو یہ 12 امام بنتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نمایاں مقام جو ہے وہ حضرت علی کو حاصل ہے اور حضرت حسین کو حاصل ہے. تو یہ 2 بڑے امام ہیں، یعنی ان کے مقابل کا کوئی اور نہیں ہے. لیکن بہرحال باقی جو لوگ ہیں 12 کے 12 وہ اسی طرح سے معصوم ہیں، اسی طرح سے انفیلیبل، یعنی ان کے ہاں غلطی نہیں پائی جاتی. وہ جو بھی بات کریں گے، جیسی بات کریں گے وہ درست سمجھی جائے گی. اسی امامت کے اندر ایک تصور ان کا یہ ہے کہ ایک امام جو ہیں انہوں نے آنا ہے. اس میں امام مہدی کا جو تصور ہے وہ اہل سنت بھی مانتے ہیں کچھ گروہ، لیکن ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. شیعہ کے ہاں یہ تصور ہے کہ اسی زمانے میں جب آخری یہ 9th امام جو آئے تھے، یعنی بعد کے ان 3 کے بعد، ان کے ہاں ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی اٹھا لیا تھا، لیکن وہ بہرحال موجود ہیں، زندہ ہیں، اور وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. یہ تصور جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں مختلف ہے. تو امامت کا یہ کانسیپٹ، یہ ایک نمایاں کانسیپٹ ہے جو امت کے اندر آج بھی موجود ہے، اور ایک بڑے گروہ کے طور پر، مؤثر گروہ کے طور پر موجود ہے. یہ ہم نے بات پہلے کر لی ہے کہ امامت میں وہ رسولوں ہی کی طرح، نبیوں ہی کی طرح معصوم ہوتے ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہوتی. کربلا کی ایک پوری تاریخ ہے جو شیعہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کی ایک ہم مسلسل صدیوں سے سن رہے ہیں، اور آج بھی اس کی بنیاد پر سال میں کم از کم 1 ماہ تو بالکل ہمارے پاکستان، ہندوستان میں اور ایران میں ایک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کے غم میں، اور اس کو ایک پوری ایک تصور ہے امامت کا، تصور ہے ایک پورے مذہبی شعور کا جو ہر سال تازہ کیا جاتا ہے. اور اس کی ظاہر ہے کہ ایک مظلومانہ شہادت تھی، اس کو ایک خاص طرز سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت اس کو اس رنگ سے نہیں دیکھتے. اگلا گروہ جو ہے وہ شیعہ کے بعد جو ابھی تک موجود ہے اور مؤثر ہے بہت زیادہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 60-70% امت کا جو
ہمارے اوپر یعنی سمجھ لیجئے کہ ہماری امت کے اندر جو 60-70% تعداد ہے لوگوں کی، وہ اسی طرز فکر پر کام کرتی ہے. اور یہ طرز فکر جو ہے یہ اتنا مؤثر ہے، اتنا زیادہ ہے کہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیجئے کہ امت کے اندر اس کے لیے تصورات، اس کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے عمل کو قائم رکھا جائے اور اس کے جو بھی طریقہ کار ہے اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ امت کے اندر یہ ٹرینڈ قائم رہے. اور اس کے لیے بہت ہی بڑے بڑے لوگ آج بھی موجود ہیں اور وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. ان کو ہم فقہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ دراصل شریعہ لیجسلیشن کرتے ہیں، یعنی آپ کو فتوے دیتے ہیں، آپ کے فقہی مسائل کو حل کرتے ہیں. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا جو ذہن میں سوالات پیدا ہوں، جو بھی آپ کے مثلا نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، طلاق کا کیا طریقہ ہے، طلاق میں نے اس طرح سے دے دی تھی تو کیا اس طرح سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ہم فقہ کہتے ہیں. یہ فقہ جو ہیں یہ دو طرح سے ہمارے ہاں پرانے زمانے میں پیدا ہوئے. ایک قاضیز کا گروپ تھا. قاضی جو ہوتے ہیں یہ آج کل کی زبان میں ہم ان کو جج کہتے ہیں، یعنی آپ کے کیسز کو لیتے ہیں، اس کے فیصلے کرتے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا کام مجرمین کو سزا دینا یا آپ کے جو فیملی ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر، مثلا طلاق نکاح یا بیوی پر ظلم کر دیا ہے شوہر نے، اس کے لیے قاضی جو ہیں وہ معاملات کرتے ہیں. اور فقہ جو ہوتے ہیں یہ علماء کی ایک قسم ہے. اس میں وہ آپ جاتے ہیں جی کہ میں نے اس طرح سے معاملہ کیا تھا تو کیا شرعی اعتبار سے یہ کام ہو گیا یا نہ ہو گیا، تو یہ فتوے دیتے ہیں اور آپ کو آپ کے مذہبی اور لیگل ایشوز کو حل کرتے ہیں. یہ جو گروپ تھا یہ ظاہر ہے کہ ایک سوسائٹی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. قاضی تو صحابہ کے زمانے ہی میں مقرر ہو گئے تھے اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہر شہر میں، ہر علاقے میں ایک نہ ایک قاضی ہوتا تھا اور مشہور قاضیوں میں قاضی شرح ہیں. فقہ جو ہیں وہ قاضیوں کی سپورٹ بھی کرتے تھے، یعنی کسی مسئلے میں اگر کوئی بات قاضیوں کو مشورہ کرنا ہے تو اس وقت کے بڑے علماء سے رابطہ کر لیا جاتا تھا. صحابہ میں بھی فقہ کا نام پایا جاتا ہے. صحابہ کے ہاں فقہ سبا، یہ 7 مشہور صحابہ ہیں. پھر فقہ امصار کا ایک تصور ہے، آپ کتابوں میں دیکھیں گے. فقہ امصار وہ لوگ ہیں کہ جو شہروں میں، بڑے بڑے شہر جو تھے اس وقت، آج کل ملکوں کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، تو وہ جو تھے وہ بھی فقہ تھے. فقہ الاربعہ جو ہیں مشہور ہمارے 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل. ان چاروں کو ایک خاص شہرت حاصل ہوئی اور ایک خاص مقام حاصل ہوا کہ یہ آج بھی ان کے ماننے والے موجود ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں. اگر ہم فقہ امت کے اندر سے فقہ کو ماننے والے 70-80% لوگ ہیں تو ان میں سب سے زیادہ نمایاں، یعنی ان 70% میں سے 70% کے قریب حنفی ہیں، باقی امام شافعی کے ماننے والے ہیں، اس کے بعد امام مالک کے ماننے والے ہیں، اور سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں یا عرب علاقوں میں وہ زیادہ تر احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ نئے لیگل ایشوز کو حل کریں اور قانون کا امپلیمنٹ کریں اپنے اپنے علاقوں میں. یہ فقہ کی ایک فقہ جو ہے ان کا جو ڈسپلن تھا، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ وہ فقہ ہے اور لیجسلیشن ہے. اس کے اندر اجتہاد کا تصور آیا امت کے اندر. اجتہاد کے اوپر سب سے پہلے جو سب سے اچھی تحریر ہے کہنا چاہیے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی ہے. انہوں نے بتایا کہ اجتہاد کیوں ضروری ہے. مثلا انہوں نے بہت عمدہ ایک مثال سے بات سمجھائی کہ اگر مثال کے طور پر مکہ سے آپ نکلیں، مکہ میں تو خانہ کعبہ سامنے ہے، آپ جدھر سے چاہیں اس کو دیکھ کر اس کی طرف رخ کر سکتے ہیں، لیکن ذرا 4 کلومیٹر چلے جائیں جہاں سے آپ کو خانہ کعبہ نظر آنا بند ہو جائے تو آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا کہ قبلہ کدھر ہے. تو اجتہاد انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہر مسلمان پہ فرض ہوتا ہے ان چیزوں میں جہاں جہاں اس نے زندگی میں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو
یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، یعنی اجتہاد سے اوائڈ کرنا ناممکن ہے، اور کئی چیزوں میں ہمیں کرنا پڑتا ہے، صرف اہم مسائل میں نہیں، جیسا کہ ہمارا آج کل کا تصور ہے۔ قیاس جو ہے یہ دوسرا تصور تھا، یہ حضرت عمر کے زمانے میں نے جیسا صحابہ کے عہد میں بات کی تھی کہ قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سملر چیزوں کی دو کے درمیان ایکویشن قائم کرتے ہیں کہ یہ بھی ویسی ہی ہے اور یہ بھی ویسی ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم ایک فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے۔ تو مثلا شراب حرام تھی تو ہم نے نشے کی وجہ سے اس کو حرام پایا، تو جس میں یہ سملیرٹی پائی جائے گی کہ وہ بھی نشے والی ہے تو اس کو ہم حرام کرتے چلے جائیں گے۔ اجماع کا تصور بھی سامنے آیا جو فقہ کے اندر اجماع ہے۔ ایک اجماع وہ ہے جو ٹرانسمیشن کا تھا، اور ایک اجماع یہ ہے کہ ایک گروپ کے یا پوری امت کے علماء کسی بات پر متفق ہو جائیں، یہ تصور بھی یہاں پیدا ہوا۔ اصول فقہ کا ایک پورا ڈسپلن ہے جو سامنے آتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اصول فقہ جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ تبدیلی پیدا کی ہمارے تصورات میں، دین کو سمجھنے میں، دین کے اوپر عمل کرنے میں۔ اس میں پھر ایک نیا گروپ پیدا ہو گیا جو اصولی علماء کا تھا، ایک فقہا کا ہے جو لیجسلیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک اصولی علماء کا ہے جو اصول فقہ سے یا جیورسپروڈنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ قانون کیسے بنایا جاتا ہے، شریعت میں ہم فتویٰ کیسے دیں گے، یہ ان سے بحث کرتے تھے۔ مشہور جو سکول ہیں وہ ہمارے ہاں یہ پیدا ہو گئے، حنفی سکول پیدا ہوا، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری، یہ جو بڑے مسالک ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ فقہی اصول صرف اتنے ہی ہیں، بہت سارے امام پیدا ہوتے رہے لیکن ان کے چونکہ فالوورز تھوڑے ہیں تو اس لیے وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے۔ اصول الفقہ پر بھی ایک اچٹتی نظر ڈال لینی ضروری ہے تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اور اب فکر فراہی اس میں کون سے گیپس ہیں جن کو فل کرتا ہے، اور اس کی اہمیت یا ضرورت کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اصول فقہ میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان میں ایک چیز حکم ہے کہ اللہ کی شریعت کی حیثیت کیا ہے، اس میں حکم دینے والا کون کون ہے، یعنی کیا میں بھی شریعت دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے شارع کا لفظ یہاں بولا گیا ہے کہ شارع کون ہے، یعنی حکم دینے والا، شریعت دینے والا کون ہے، حاکم کون ہے۔ پھر مکلف کی بات ہوتی ہے کہ کس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، سبجیکٹ کام کرنے والا کون ہے، شریعت پر عمل کرنے والا کون ہے، حکم کیا ملا ہے اس کے اندر۔ مثلا نماز فرض ہے تو یہ حکم ہے، مسلمان مکلف ہے، حاکم اللہ تعالیٰ ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور تکلیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کام کرنے کو کہا گیا ہے، اور وضعی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کام کرنے کو نہیں کہا گیا بلکہ صرف اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ ہونا چاہیے، یا یہ مثلا نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہمیں ایک سمجھ لیجئے کہ بتائی گئی ہے کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اصول ہیں یا جس طرح کی باتیں ہیں وہ وضعی حکم ہوتے ہیں، وہ شرعی حکم، وہ تکلیفی حکم نہیں ہوتے۔ تکلیفی حکم جو ہوتے ہیں اس میں ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے کہ وہ، لیکن دوسرے میں ہمیں کچھ اصول یا ہمیں تصورات ہمارے لیے بنتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، جیسے وضو کا نماز کے لیے شرط ہونا۔ ادلہ کا تصور اس میں اصول فقہ میں دیا جاتا ہے کہ ادلہ کا مطلب ہے کہ جو دلائل ہیں، یہ دلیل کی جمع ہے ادلہ، اور قرآن مجید دلیل بنتا ہے فقہ میں، سنت بنتی ہے، اجماع بنتا ہے، قیاس بنتا ہے، یہ بنیادی ادلہ ہیں، یعنی اس کے ان سے باہر تو کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ یہ فقہ کے اندر یہ دین کی بات نہیں ہو رہی ہے، فقہ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس میں اجماع اور قیاس باقاعدہ دلائل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور استدلال اگلا جو تصور ہے، یعنی قرآن، سننا، اجماع، قیاس، ان کو ماخذ سورس بھی کہہ لیتے ہیں فقہ کا، کہ ہم کوئی حکم، یعنی حکم کا سورس کیا ہے قرآن، حکم کا سورس کیا ہے سننا، حکم کا سورس کیا ہے اجماع، حکم کا سورس کیا ہے قیاس، یہ بھی اس کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی حکم جو ہے وہ ان چاروں جگہ سے لیا جائے گا، تو سورس کے معنی اور ماخذ کے معنی بھی اس میں
ان अदिल्ला को हम कह सकते हैं। इस्तदलाल का मतलब ये होता है कि इन 4 सोर्सेस के अलावा हम किस किस बुनियाद पर बात या फतवा दे सकते हैं, या उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, या उसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसको पहले के मुकाबले में ज़रा सॉफ्ट या सख्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें इस्तिसाब का एक कॉन्सेप्ट है। इस्तिसाब का कॉन्सेप्ट यह है कि जो कानून चला रहा है उसको उस वक्त तक नहीं छेड़ा जाएगा जब तक कि शरीयत में कोई ऐसी बात मालूम ना हो जाए कि वो तब्दील कर दिया जाए। हो सकता है वो किसी कौम का कानून हो सकता है वो पुरानी शरीयत का कौम हो सकता है कानून हो, और हो सकता है कि वो कुरान और सुन्नत ही की बात चली आ रही है। मसलन हनफी कानून था, एक शाफी मसलक आया तो उसने कहा कि चलते रहने देते हैं, शरीयत के खिलाफ तो नहीं है। तो ये सारे इस्तिसाब के पहलू हो सकते हैं। इस्तिकरा का मतलब होता है कि हमने एक चीज़ के बारे में पूरा डाटा कलेक्ट किया और महसूस किया कि सारी चीज़ें वैसी हैं, तो उसको भी हम इस्तदलाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आजकल की ज़ुबान में इसको इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। तो इंडक्टिव लॉजिक भी इसमें इस्तेमाल होती थी और डिडक्टिव भी होती थी। क्यास डिडक्टिव लॉजिक है और इस्तिकरा जो है वो इंडक्टिव लॉजिक है। अतारुज़ बैन अल अदिल्ला, ये चीज़ भी इस्तेमाल होती थी कि अगर कुरान और सुन्नत के दरमियान इख्तलाफ है, यानी कुरान कुछ कह रहा है, सुन्नत कुछ कह रही है। सुन्नत से यहाँ मुराद मैं फ़िक़ा के मानी में बोल रहा हूँ। फ़िक़ा में कुरान और हदीस, सुन्नत और हदीस दोनों शामिल होते हैं इसमें। तो मिसाल के तौर पर एक हदीस कह रही है, कुरान कह रहा है कि ज़ानी को 100 कोड़े की सज़ा दो, सुन्ना कह रही है कि रजम कर दो। तो अब ये क्या करना है इसका, ये एक सवाल पैदा हो जाता था। इस्तेहसान का मतलब ये है कि कानून के अंदर हमने मसलन क्यास किया, क्यास के मुताबिक तो एक चीज़ हराम है। अब ये इतना सख्त हमने हुक्म दे दिया कि लोगों के लिए अमल करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर बारिश हुई है तो हमने ये फतवा दे रखा है कि कपड़े बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। जब कपड़े साफ़ होने चाहिए उसके बगैर नमाज नहीं होगी, लेकिन बारिश हुई है और लोगों के पास पुराने ज़माने में चले जाइए कि मस्जिदों में वज़ू की जगह नहीं होती थी, तो अब लोग ना घरों से वज़ू करके आएंगे तो रास्ते में कोई छींटे पड़ जाएंगे, कुछ होगा तो क्या उनको नमाज नहीं होगी? तो फिर इसमें नरम फतवे दिए गए कि भाई अगर 1 रुपए के बराबर, मसलन हनफी फतवा था कि 1 रुपए के बराबर अगर गंदगी लगी हुई है तो आपकी नमाज हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये इस्तेहसान होगा कि आपने एक सख्त कानून को नरम कर दिया है। मसाले मुरसला, ये इस्तेहसान ही की एक दूसरी शक्ल है। इसमें ये देखा जाता था कि उम्मत की मसलहत, लोगों की मसलहत, उसका ख्याल रखा जाता था ताकि दीन खाली ठोंठ कोई सख्त किस्म का कानून ना दे दिया जाए जिससे मसलहत ही बर्बाद हो जाए लोगों की, उसका ख्याल रखा जाता था। फिर ये सवाल था कि कौल सहाबी की क्या हैसियत है, क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल ही की तरह है या उससे कम दर्जे का है। मालिकिया के नज़दीक अमल अहले मदीना का मसला पैदा हो जाता था, यानी वो हदीस को कबूल नहीं करते थे, उस हदीस को जो मदीना के लोगों के अमल के ख़िलाफ़ हो। इस्तदलाल ये था कि मदीना वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर रहे हैं, खुलफ़ाए राशिदा यहाँ पर, यानी जब पहले तीनों खलीफा यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं, तो उनके ज़माने में कौम की तरबियत हो गई हुई है, तो वो ये नहीं हो सकता कि ऐसी बात करें जो कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। तो इसलिए वो हदीस यानी ख़बर वाहिद, सुन्नत की बात नहीं कर रहे, ख़बर वाहिद की बात कर रहा हूँ। तो ख़बर वाहिद को वो अमल अहले मदीना के ख़िलाफ़ होने की वजह से कबूल नहीं करते थे। सद्दे ज़राई का मतलब होता है कि कानून के अंदर ये एक तसव्वुर पाया जाता है कि बाज़ चीज़ें खुद तो हराम नहीं होती, लेकिन किसी हराम चीज़ से बचने के लिए इनको हराम कर दिया जाता है। तो यानी ज़रिए को बंद कर दिया जाए। सद्दे ज़रिए का मतलब है ज़रिए को बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए कि जिस वजह से कोई काम हो रहा है, उस काम को रोक दिया जाए। तो मसलन ट्रैफ़िक का सारा कानून सद्दे ज़रिया का होता है कि लोगों को नुकसान पहुँचने का डर है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए ट्रैफिक का पूरा कानून हम बना देते हैं कि भाई सुरख बत्ती पर रुकना है, क्रॉसिंग में कैसे गुजरना है, या राइट साइड पे चलना है या लेफ्ट साइड पे चलना है। तो ये सारे काम हम सद्दन लिज़रिया के तौर पे करते हैं। तो ये कुछ कवानीन इसलिए होते हैं, वो असल में कानून असल में हराम या हलाल नहीं होते। असल में हराम नहीं है कि हम सुरख बत्ती पर गुजरें, लेकिन सुरख बत्ती पे गुजरना इसलिए हराम कर दिया जाता है ताकि आगे नुकसान ना हो। मकासद शरिया एक पूरा तसव्वुर है जो इमाम शातिबी वगैरह ने बहुत बाद में दिया, इमाम गजाली वगैरह के। हाँ,
نمایاں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 بڑی چیزیں ہیں جن کے لحاظ سے پوری شریعت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ زندگی بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، عقل بچانے کے لیے، آپ کی عزت بچانے کے لیے، اور آپ کا جو مال و دولت ہے اس کو بچانے کے لیے سارے قوانین دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی قانون ہوگا، پوری شریعت اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی نہ کوئی پہلو یہ نظر آ جائے گا۔ مثلا شراب حرام ہے، عقل کو بچانے کے لیے۔ سزائے موت دی جاتی ہے، قتل کرنے پر قتل حرام کر دیا گیا اس لیے کہ جان بچانا ہے۔ چوری کی سزا اس لیے ہے کہ مال بچانا ہے آپ کا۔ تو اس طرح جو بھی آپ حکم دیکھیں گے وہ ان مقاصد کو پورا کرنے والا ہوگا۔ ان مقاصد سے ایک شریعت میں ایک دوسرا تصور پیدا ہوا جو آگے چل کر مزید نمایاں ہوگا، لیکن مقاصد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز شریعت نہیں ہے بلکہ اصل چیز مقاصد ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں آ کر اس کو بہت زیادہ غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، اور پورا ایک اب مسلک ہے امت کے اندر، اور وہ ایک زمانے میں تیزی سے پھیلا بھی ہے کہ شریعت جو ظاہری ہے، مثلا چور کے ہاتھ کاٹنا اصل حکم نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ چوری ایک جرم ہے اور چوری کے اوپر سزا دینی چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر مقاصد سامنے رکھے جاتے ہیں کہ دین کا مقصد یہ ہے، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ چوری نہ ہو، لوگوں کا مال محفوظ ہو۔ تو اس کے لیے کوئی بھی قانون بنایا جا سکتا ہے، اللہ کی شریعت اب ترک کر دینی چاہیے، کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا تصور جو ہے وہ عرف کا ہے۔ عرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں کوئی بات کس پیٹرن پہ چل رہی ہے تو کیا اس کو ویسے ہی قائم رکھا جائے یا اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو ایک کسٹم یا ایک علاقے کا جو چلتا ہوا ضابطہ ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کا نام عرف ہے، یا اس کو ماننے کا۔ اسی طرح اصول فقہ کے اندر الفاظ کی بہت بحث ہوئی کہ کچھ الفاظ حقیقت اور مجاز، یعنی فیگوریٹو یوز اور ریئل یوز۔ مثلا میں نے کہا پانی پلاؤ، تو اس میں پانی کا لفظ فیگوریٹو نہیں ہے بلکہ اپنے اصل معنی میں جو پانی ہم پیتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ تمام میں نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، حقیر پانی سے، تو وہاں پانی اب اپنے اصل معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے۔ تو اس طرح سے حقیقت اور مجاز کا تصور آیا۔ نسخ کا تصور آیا کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں منسوخ ہیں، یعنی ایبروگیٹڈ ہیں۔ پہلی آیتیں، پہلے ایک اور حکم آیا، پھر بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا یا اس کو ریپلیس کر دیا گیا، تو اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اس کا تصور فقہ میں بہت زیادہ ہے، بہت اس پر بحث رہتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تصور بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ ہم فکر افراحی میں جب جا کر اس کو دیکھیں گے تو اس وقت سمجھیں گے۔ ابھی تصور کے طور پر، ایک ٹرم کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ نسخ کا مطلب ہے کہ ایک حکم اللہ نے پہلے دیا پھر اس کو تبدیل کر دیا۔ اس کی مشہور مثال روزے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ تم فدیہ دے سکتے ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو مثلا ایک روزہ آج میں نے نہیں رکھا، تو میں نے سوچا کہ بھئی فدیہ اس کا کیا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو ایک دن کا، تو میں نے اس کو کھانا کھلا دیا، صبح بھی کھلا دیا، شام بھی کھلا دیا، تو میرے روزے کا گناہ نہیں ہوگا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم گنتی پوری کرو تو یہی بہتر ہے۔ تو یہ ایک نسخ کی مشہور مثال ہے کہ پہلے ایک حکم نرم تھا، پھر بعد میں سخت کر دیا گیا۔ الفاظ کے اندر امر نہیں کے الفاظ کا تصور آتا ہے۔ امر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، تو حکم کیا فرض کے معنی رکھتا ہے یا کیا ہے؟ تو بنیادی معنی یہ طے پائے کہ اس کے اندر فرضیت ہوتا ہے۔ نہیں کے بنیادی معنی یہ پائے کہ یہ حرام ہوتا ہے۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ ہم جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ بولتے ہیں اس میں بھی یہی دو الفاظ ہیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہیں روکنا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔ اسی طرح یہ بحث ہوئی کہ خاص اور عام کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس میں بڑی پیچیدہ بحثیں ہیں، میں صرف ایک چونکہ آگے یہ اصطلاحات استعمال بھی ہونی ہیں تو اس لیے ذرا زیادہ بات کر دی ہے، اور یہ کہ اصول فقہ کا آپ کو ایک کانسیپٹ بھی ہو جائے، اگرچہ یہ پورے ہم کورسز پڑھاتے ہیں جو پورے سال یہاں پڑھے جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک لیکچر میں جتنا تصور دے سکتا ہوں اس کا دے دیتا ہوں۔ خاص اور عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے لفظ بولا جنرل، مثلا میں نے کہا کہ انسان، تو لیکن مراد اس سے کچھ لوگ تھے۔ تو مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھئی ایک طالب علم کو میں نے کہنا ہے کہ بھئی ذرا پڑھا کرو، میں کہوں کہ جو طالب علم نہیں پڑھتے وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو میں کہنا اس کو چاہتا ہوں۔ تو یہاں جو طالب علم ہے اس کا مطلب وہ خاص نوجوان ہے جس کو میں بات کر رہا ہوں۔ تو بولا خاص تھا مراد، بولا عام تھا، جنرل لفظ بولا تھا، لیکن ایک خاص آدمی مراد تھا۔ اور کبھی ہم خاص لفظ بولتے ہیں، مراد عام لوگ ہو جاتے ہیں۔
تو یہ الفاظ کے بارے میں یہ تصورات بھی اس سورہ فقہ میں زیر بحث آتے ہیں. دلالت کی بحث زیر بحث آتی ہے کہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو کیا اس کے میننگ 100% دوسرے تک پہنچتے ہیں یا اس میں اختلاف رہتا ہے. تو یہ قطعی اور ظنی کی بحث ہوئی. دلالت میں اور بہت سارے پہلو ہیں، مثلا لفظ کی دلالت، دلالت اللفظی، عبارت النص اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں. لیکن بیسک جو چیز ہے وہ یہ کہ لفظ اپنے معنی کمیونیکیٹ کرنے میں کیسا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ سگنیفائر ہے، اور اس کی سگنیفیکیشن کتنی زیادہ واضح ہے، مضبوط ہے. تو اس کو ہم جو قطعی اور ظنی کی بحث ہے اس کو بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے. تو یہ اس کے بعد جو گروپ پیدا ہوا وہ متکلمین کا ہے. متکلمین کا مطلب ہے فلسفی، حکماء اور جو علم کلام کی بحث کرنے والے ہیں. فقہا کے بعد یہ بھی ایک مؤثر ترین گروپ ہے، یعنی اتنا مؤثر ہے کہ اس وقت کا سارا سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو استدلال کا طریقہ ہے، بات کرنے کا، سوچنے کا، وہ متکلمین کا عطا کردہ ہے. بڑے پیمانے پر ان کے اثرات ہوئے ہیں، فقہ پر بھی ہوئے ہیں، تفسیر پر بھی ہوئے ہیں، بلکہ بہت ساری تفسیریں پوری انہی کے اصول پر لکھی گئی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیجیے کہ فکری دھارا ہے جس نے مصیبت ڈالی رکھی ہے پوری 14 صدیاں، اور اتنے زیادہ اثرات ہیں کہ آج بھی ان سے نکالنے کے لیے امت کو زور لگانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ چھوڑ دو، اب یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. تو حکماء جو تھے وہ یہ جو میں لفظ ہیں، یہ پرانے زمانے میں جو لوگ نئے فلسفی بنے ان میں سے کچھ لوگوں کو حکماء کہا جاتا تھا. تو مثلا پلیٹو کے ماننے والے اور ارسطاٹل یا ارسطو کے ماننے والے، یہ فالوورز ان کے جو تھے وہ ان کو حکماء کہا جاتا تھا. متکلمین جو ہیں یہ علم کلام کے بانی ہیں. فلسفی بھی انہی کا نام، دونوں کو فلسفی کہہ لیتے ہیں. تو یہ اشراقی کا لفظ جو افلاطون کو مانتے تھے اور جو ارسطو کو مانتے تھے مشائی کے نام سے مشہور ہوئے. مثلا سہروردی جو ہیں یہ ملا صدرہ جو ہیں یہ پلیٹو کے فالوورز ہیں، اور فارابی اور ابن سینا اور ابن رشد اپیرنٹلی ارسطو کے لیکن پلیٹو کو بھی مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے، لیکن یہ دو گروپ مشہور ہیں، فارابی اور ابن سینا اور ابن رشد. یہ زیادہ دونوں ہی اپنے ایک پہلو سے پلیٹو کو ماننے والے ہیں اور دوسرے پہلو سے جو متکلمین جن کو ہم کہتے ہیں ان میں ہم معتزلہ کا تصور سے تعارف کر چکے ہیں. اشاعرہ معتزلہ کے رد عمل میں پیدا ہوئے تھے، ان کا آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. تو معتزلہ کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اشارہ پر باقاعدہ جس طرح سے ہم نے معتزلہ پر بات کی تھی اسی طرح سے کریں گے. جو مشہور معتزلی ہیں وہ جاحظ ہے، نظام ہے، عبد الجبار جبائی ہے، واصل بن عطا ان کا فاؤنڈر ہے. اور جو مشہور اشری ہیں اس میں ایجی ہے، شہرستانی ہے، جوینی ہے، باقلانی ہے، امام غزالی ہیں، اور ابو الحسن اشری ان کے فاؤنڈر ہیں اس گروپ کے. شیعہ کے اندر بھی متکلمین ہوئے ہیں جن میں مشہور سید مرتضیٰ ہیں، شیخ المفید ہیں، فاضل سیوری ہیں، علامہ الہلی ہیں اور نصیر الدین طوسی ہیں. ان کے مقابلے میں جو ہمارے متکلمین میں وہ محدثین ہے جو اہل سنت کی نمائندگی کرتے رہے. ان فلسفوں سے بچ کر محدثین کو ہم الگ سے تینوں حیثیتوں سے دیکھیں گے. تو بہرحال وہ آگے آ رہا ہے ان کا ذکر. ان کی فلسفی جو تھی وہ زیادہ تر امامت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، معاد یعنی آخرت کے بارے میں، عدل، جسٹس اور توحید، اس پر ہم معتزلہ کے پہلو سے بات کر چکے ہیں. تو اس کے بعد جو نمایاں ترین، مؤثر ترین چیز وہ گریک فلسفی ہے، اور انہوں نے ہمیں ایک نیا ورلڈ ویو دیا. ایک قرآن نے صحابہ کو ایک ورلڈ ویو دے رکھا تھا، اس کے مقابلے میں یونان کا جب تصورات آئے تو انہوں نے بالکل نیا ایک ورلڈ ویو دیا کہ کائنات کی حقیقت ہی اور ہے. ہم سمجھ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے ہمارے امتحان کے لیے، اور اس میں ہمیں کمانے کی ذمہ داری ڈال دی ہے، سروائیو کرنے کا ایک پورا تصور دے دیا ہے کہ بھئی محنت کرو، جنگ کرو، لڑو، جیسا بھی ہے جائز طریقے سے اخلاق کے اندر رہتے ہوئے اپنے سروائیول کی کوشش کرنی ہے. اور ایک میننگ میں ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے اور اس کا پرچار کرنا ہے. یہ ہمارا ورلڈ ویو تھا کہ اچانک
مامون وغیرہ کے زمانے میں فلسفے کی کتابیں دنیا بھر سے، انڈیا سے، الیگزینڈریا سے جو یونانی فکر تھا وہ اٹھا کر عربی میں ٹرانسلیشن ہو گیا۔ جیسے ہی عربی میں ٹرانسلیشن ہوا تو علم کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے مسلم امت کے اندر، اور اس میں نمایاں ترین جو چیز مؤثر ترین رہی، ایک تو فزکس تھی ہی، ایک میٹا فزکس تھی۔ فزکس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ مثلاً چیزیں جگہ گھیرتی ہیں، اسپیس ہوتی ہے، 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ہر جسم کے 3 ڈائمینشنز ہیں جیسے، تو یہ تصورات فقہ کے تھے۔ لیکن میٹا فزکس ان سے اوپر ایک چیز تھی، وہ ان کے بارے میں کچھ اور طرح کے تصورات دیتی تھی۔ اس میں سب سے نمایاں چیز ایگزسٹنس ہے، وجود، کہ چیزیں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور موجود ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی نیچر کیا ہے، بینگ کی کیا نیچر ہے۔ پوری کائنات کے پیچھے ایک بینگ ہے، یعنی وہ ہونا، صرف ہونا ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، اور اس کے کازز کیا ہیں، فرسٹ کاز کیا ہے، اور پرنسپلز آف تھنگز کیا ہیں۔ یعنی چیزیں مثلاً تمام کائنات کی چیزیں 2 کیٹیگریز میں بانٹ دی گئیں۔ ایک کو کہتے ہیں کہ نمو پانے والی، یعنی گرویبل جو کہہ لیجئے، اور دوسری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ تو مثلاً انسان گرویبل کے اندر آتے ہیں، تمام زندہ چیزیں جو ہیں، اور جو بے جان چیزیں ہیں وہ جمادات کے اندر آتے ہیں۔ اس طرح سے پوری کائنات کی ایک تقسیم کر دی گئی۔ ریئلٹی کی نیچر کیا ہے، یہ بہت اہم سوال تھا۔ اس نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ کائنات بنی کس سے ہوئی ہے، پوری کی پوری کائنات۔ چنانچہ ایک جواب دیا گیا پانی سے بنی ہوئی ہے، ایک جواب دیا گیا مٹی سے بنی ہوئی ہے، ایک جواب دیا گیا آگ سے بنی ہوئی ہے، ایک ہوا سے بنی ہوئی ہے۔ کچھ نے چاروں کو مان لیا۔ بعد میں ہمارا بھی بچپن میں ہمیں جب بتایا گیا تو میرے والد صاحب تو بتایا کرتے کہ پوری کائنات 4 چیزوں سے بنی ہوئی ہے، پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ ایک تصور ہے کہ ایٹم سے بنی ہوئی ہے، یہ پرانا تصور ہے ایٹم کا۔ اور ایک تصور یہ دیا گیا کہ بس بینگ کوئی ہونی چاہیے، جس کو بعد میں پلوٹائنس نے دا ون کے نام سے پیش کیا کہ کائنات ایک وجود سے بنی ہوئی ہے، بس ایک اس نے نام ہی ون رکھ دیا۔ تو یہ ریئلٹی کا تصور ایک بہت اہم تصور تھا جو آیا، اور سائنس اسی سے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی اسی تحقیق میں نکلی تھی کہ کائنات کو سمجھے کہ کیا ہے، ہاؤ ڈز دا ورلڈ ایگزسٹ، یہ کائنات وجود کیسے رکھتی ہے اور کیسے موجود ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، اور اس کے سورس آف کریشن کیا ہے، کیسے بنی ہے، خدا نے بنایا ہے یا کسی ماتے نے بنا دیا، جیسے ہمارے ہاں بگ بینگ کا کانسیپٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ کائنات ہمارے ذہن سے باہر بھی موجود ہے یا صرف ہمارا خیال ہے۔ یہ ایک بہت اہم تصور تھا۔ ہمارا لے مین تصور جو ہے، جو عام ہماری عقل عام پر کھڑا ہے، وہ یہ کہ ہم بھی ہیں، کائنات بھی ہے، لیکن ذرا آنکھیں بند کر لیجئے اور ذرا مجھے بتائیے کہ کیا جس صوفے پر میں سامنے دیکھ رہا ہوں جس چیز کو، وہ کیا ابھی بھی موجود ہے؟ تو کیا میری آنکھیں بند کرنے سے یا میرے چلے جانے سے چیزیں موجود رہتی ہیں؟ یہ سوالات اس طرح کے فلسفیانہ آپ کو احمقانہ لگیں گے، لیکن اس پر بڑے بڑے فلسفیوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے تصورات کو منوایا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارا یہ جو غیر مادی ذہن ہے، کیا یہ فزیکل دنیا پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پر کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موبائل میرا ہے، جس رنگ کا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کیا آپ بھی اسی رنگ کا دیکھ رہے ہیں، یا آپ کا اس کا دیکھنا، آپ کے ذہن میں اس کی شکل، آپ کے ذہن میں اس کا رنگ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے، یا بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں دیکھ رہا ہوں؟ یہ سوال ہے جو کہ میرا تصور ذہن چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا گھوڑے کو بھی یہ کائنات ایسی ہی کلرفل نظر آتی ہے جیسے مجھے آپ کو نظر آتی ہے؟ پھر یہ کہ کیا اگر چیزیں موجود ہیں تو ان کی آبجیکٹیو نیچر کیا ہے، ان کی کس نوعیت سے وہ بنی ہوئی ہیں؟ اور پھر یہ سوال کہ کیا خدا ہے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، یا ہے ہی کوئی نہیں؟ یہ سوالات بھی پیدا ہوئے۔ تو ریئلٹی کی بات ہم نے تفصیل سے کر دی کہ اس میں آگ، پانی، مٹی، ہوا کا تصور ہے۔ تو اس میں پھر سوالات یہ بھی پیدا ہوئے کہ بیسک سورس آف نالج کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں روک لیتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ آج میں عقل پر بات کروں گا، لیکن نہیں ہو سکے گی، تو یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کر لیں گے۔ تو اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں، پورے 40 منٹ ہو گئے ہیں۔
बहुत शुक्रिया साहिब साहब। हम आप सवाल ले लेंगे, उससे पहले चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा था, बाकी सब लोग जो शरीक हैं इस वक्त। जी आपको पिछली ईमेल में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा था। उसका मकसद ये है कि अगर यहाँ पे पिछली दफ़ा भी ऐसा हो रहा था कि सब सवाल क्लास के टाइम में हम नहीं ले पा रहे थे, तो अगर आपका सवाल रह जाए तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऑडियो छोड़ दें, तो हमारा ख्याल है, हम चाहते हैं कि कोई सवाल मिस ना हो। उन लोगों का भी जो क्लास अटेंड नहीं कर सकते और रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उनका भी अगर कोई सवाल हो तो वहाँ पे वो छोड़ सकते हैं। साजिद साहब का इरादा ये है कि हम कुछ सेशंस बाद जब कुछ सवाल इकट्ठे हो जाएं तो हम एक अलग सेशन में वो ले लें, पर एट द सेम टाइम क्लास चलती रहे उसी उससे जो फ्लो है उसका, उसके मुताबिक। अ, इसके अलावा मैंने एक ईमेल में लिंक आपको भेजा था। बहुत से लोग पिछली रिकॉर्डिंग के लिंक्स मांग रहे थे, तो वो एक पेज है जहाँ पे आपको स्लाइड्स का भी लिंक मिल जाएगा और पिछली रिकॉर्डिंग्स का भी। मैं कोशिश करूँगा कि वो साथ साथ अपडेट करता रहूँ ताकि आपको मिल जाए। एक आखिरी चीज़ आपके सामने ये रखनी थी कि मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि हम क्लास को डाउनलोड कर सकें। तो गुजारिश ये है कि अभी तक अलमोरिद की तरफ से ये फैसला नहीं हुआ कि ये पब्लिकली अवेलेबल करना है या नहीं, ये क्लासेस जो कोर्सेज हैं। अगर वो फैसला हो गया तो हम उनको पब्लिश कर देंगे, पर अगर आप किसी तरह इन द मीन टाइम उनको डाउनलोड कर लें किसी सॉफ्टवेयर से, तो हमारी गुजारिश है कि वो सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ों पे भी पोस्ट ना करें। अलमोरिद एक कोर्स के पूरे पैकेज के तौर पे करेगा, तो हमारी ख्वाहिश है कि सिर्फ उसी तरीके से वो पब्लिकली अवेलेबल हों। और अगर वो पब्लिकली अवेलेबल करने का जो ही फैसला होता है तो आपको डाउनलोड करने का भी हम लोग लिंक भेज देंगे ताकि अपने पास अपने कंप्यूटर पर वो सेव कर लें। बहुत शुक्रिया। इस मेरी बात के दौरान में काफ़ी से सवाल आ गए हैं और आई हैव नो आइडिया कि किसका सवाल पहले आया, तो मैं टॉप से शुरू कर लेता हूँ। मोहम्मद जाहिद साहब, काइंडली अपना सवाल पूछ लीजिए माइक अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। एक तो ये क्लास काफी सकील है, इसको समझने के लिए ये अच्छा है अच्छा। कि वो बाद में भी हम व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन बाद में दोबारा इसको रिकॉर्डिंग भी सुन के दोबारा कंसेप्ट, मेरा ख्याल था कि साइंटिफिक कंसेप्ट ही सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन ये भी काफी इसको समझना पड़ेगा। सर पहला जो एक सवाल है कि ये जो शिया की आपने बात की उनके इमाम की, तो उन्होंने ये नस कहाँ से ली इमाम की, कहाँ से वो कंसेप्ट देते हैं कि ये जैसे कुरान मजीद में है, या अंबिया की बात ही हम सुनते हैं कि वो मासूमुल खता हैं, लेकिन इमाम को वो मासूमुल खता कैसे वो कहते हैं? आपने एक लंबा सवाल छेड़ दिया है। असल में एक तो बात यह है कि नबी साहब ने कहा था कि अल आइमतु मिन कुरैश, इमाम जो हैं वो कुरैश में से होंगे। एक तो ये तसव्वुर उन्होंने लिया, ये हदीस है। और जी ये इसी तरह की बात है जिस तरह आजकल आप कहें कि भाई हुक्मरान कहाँ से होगा, कोई कहेगा जी पीटीआई से होगा, कोई कहेगा जी मुस्लिम लीग से होगा, ठीक है जी। जी तो जी इस तरह का ये जुमला था, लेकिन इसको उन्होंने शरीयत के मानी में यानी खुदा की तरफ से एक ऐलान के मानी में लिया। एक तो ये सही। इमामत। दूसरी बात जो है कि इमाम इनफैलिबल होता है, ये तसव्वुर कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं है, ना हदीस में है ना कहीं है। अलबत्ता एक क्वेश्चन है जिसको आंसर किया गया है, उसका आंसर अहले सुन्नत ने भी दिया, और उसका आंसर वो हम इजमा को जब दोबारा जाकर देखेंगे तो उस वक्त पर पूरी तफसील से जानेंगे। वो तसव्वुर ये है कि देखिए उम्मत के अंदर इतने फ़िरके पैदा हो गए, इतने मसालिक पैदा हो गए, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, किसकी बात मानूँ? तो हमारे अहले सुन्नत ने जवाब दिया कि इजमा को मान लो, जहाँ पर सारी उम्मत मुत्तफ़िक हो उसको मान लो, जहाँ सारे उलमा मुत्तफ़िक हों उसको मान लो, बस बाकी छोड़ दो। शिया ने कहा कि नहीं नहीं, ये उलमा है, इनका क्या बात है। तो उन्होंने फिर ये तसव्वुर दिया कि हमारे जो आइमा हैं वही मासूम हैं, उनके यहाँ गलती नहीं है, उनकी बात मान लो। तो ये दो तसव्वुर दिए। तीसरा तसव्वुर सूफिया ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम जो सारे जाओ, ना इमामों का कोई पता है ना इनका पता है उलमा का, हम तो अल्लाह से बराह रास्त सुनते हैं, हमारी बात मानो, हम कश्फ और इल्हाम से। तो ये तीन बड़े मेजर जवाब हैं जो इस सवाल के जवाब में दिए गए थे कि इख्तलाफात का हल क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। आज भी हमारे यहाँ दीन से दूर जाने वाले लोगों का ये बड़ा आम तौर से पूछे, भी आप नमाज नहीं पढ़ते, यार मैं किसकी नमाज पढ़ूँ, देवबंदी बनूँ, बेलवी बनूँ, अहले हदीस जी बनूँ। इसका ये जवाब है जो दिया जाता था। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी अल्लाह। और लई काजिम साहब, अपना सवाल पूछ लीजिए।
نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب شیعہ سلائڈس کور کر رہے تھے تو غالباً لائٹ چلی گئی آپ کی، تو میں نے کہا شام غریبہ جو ہے وہ آپ شروع کر دیں. میں صرف شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یو ہیو بین بزی، لیکن آپ نے سلائڈس جو ہیں وہ پہلے دی، سو اٹ واز ریئلی ہیلپ فل کہ اس پہ نوٹس لینا اور اس کو پہلے سے پتہ کرنا. تھینک یو ویری مچ، اپریشیٹ اٹ. بس اس کورس کا مقصد باتیں سمجھانا ہے نہ کہ چھپانا ہے، تو اس لیے جو بھی میری طرف سے خدمت ہو سکے گی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. جزاک اللہ خیر. مراتب علی شاد صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، میرے ایک تو کوئک کوشچن ہے. ایک آپ نے جب شیعہ کے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ یہ 1 to 2% ہے پوری دنیا میں ایز کمپیئر ٹو ادر. تو جی یہ میرے ناقص نالج کے مطابق تو 10 سے 15% ہے سنی کے مقابلے میں شیعہ. تو 1 to 2% تو بہت کم ہے آپ جو بتا رہے ہو. تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں اس میں. چونکہ میں نے جہاں سے دیکھا وہاں یہ لکھا ہوا تھا، تو آپ نے زیادہ بہتر بات کہی ہے، تو ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کو. اچھا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ آپ بہت باریک مطلب ان کی ڈیفینیشنز بتا رہی ہیں مختلف ٹرمز کی اصول فقہ کے اندر، اور بے شمار عربک اوریجنز ہیں. اور یہ سارے کا سارا جو لٹریچر ہے یہ کس نے ڈیفائن کیا ہے؟ مطلب جب آپ ڈیفائن کریں کہ یہ ڈفرینٹ لوگوں نے جو ہماری ہسٹری میں آتے رہے ہیں، یا اور وہ اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب جا کے فراہی اسکول آف تھاٹ نے اس کو سارا کمپائل کیا اور آپ اسے کورس کی شکل میں پڑھا رہے ہیں؟ تو ارے نہیں، ایسا نہیں. اچھا، وہ ہاں یہ جو میں اس لیے میں اس کے ریفرنسز نہیں دے رہا اتنے زیادہ، اگرچہ میں نے آج کی سلائیڈز میں اینڈ پہ ویڈیوگرافی دے دی تھی کہ میں نے یہ کہاں سے لیا. یہ بہت ہماری امت کبھی بھی سوئی ہوئی نہیں رہی ہے، اور آج کے جو زوال کا زمانہ ہے اس میں بھی امت اتنا کام کر رہی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا صورتحال ہے. بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور یہ سارا ہم لوگوں کی تو بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو کمپائل کر سکیں. یعنی یہ جتنا زیادہ کام ہوا ہے تو امت نے بڑی چیزیں لکھی ہیں، چھوڑی ہیں. میں تو صرف اس کا ایک خلاصہ سا کر رہا ہوں، یوں سمجھ لیجئے، تاکہ ایک پکچر بن جائے پوری آپ کے سامنے کہ امت یہ کچھ کرتی رہی ہے اور ہم فکر فراہی والے اس میں یہ اتنا حصہ کام کر رہے ہیں. یہ اس کی نہ سوچئے کہ یہ ہمارا کوئی اس میں رول ہے. اس پر ہر مضمون پر، ہر سبجیکٹ پر پوری کتابیں، کیا پوری لائبریریاں آپ کو مل جائیں گی. امت نے اتنا کام کر رکھا ہے. یعنی اصول فقہ پر ہی مثلاً آپ دیکھیں تو ہزاروں کتابیں، کوئی کمی نہیں ہے اس کی. بالکل. اور اس میں اردو زبان کے اندر بھی کافی کام ہوا ہے، یا ہمیں جو ہے عربی ہی جانی پڑے گی یا فارسی جانی پڑے گی پھر ہم اس کو ڈیپتھ میں سمجھ سکیں گے؟ نہیں، اردو میں بھی بہت اچھا کام ہے لیکن اصول فقہ میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یا تراجم ہیں یا وہ سیکنڈری لیول کی کتابیں ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اوریجنل تھنکرز کی ہیں. اصل میں ہماری استاد کی تربیت یہ ہے کہ اوریجنل تھنکرز ہی کو پڑھنا چاہیے. جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں، تو ان سے آپ غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے میں تو انہی تک محدود رہتا ہوں، استاد کی مار کھا کے یہ سیکھ لیا ہوا ہے. لیکن اردو میں اچھی چیزیں موجود ہیں، ایسا نہیں. انگلش میں بہت اچھی چیزیں موجود ہیں. مثلاً عمران خان نیازی صاحب جو ہیں اسلام آباد یونیورسٹی والے، انہوں نے پہلی دفعہ انگلش میں اچھا کام کیا ہے جورسپروڈنس کے اوپر. وہ آپ میرا خیال اویلیبل ہوگی، شاید نیٹ پر بھی پڑی ہو، تو وہ آپ آرام سے، وہ آسان زبان میں ہے، بہت آسان زبان میں، اگرچہ وہ بہت بریف ہے لیکن بہرحال آپ اس ایک بیسک آئیڈیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضمون کیا ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اللہ خیر کرے. محمد الیاس صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجیے. ساجد صاحب، میرا سوال سد ذریعہ کے بارے میں تھا. یہ جو اوریجنلی جو حکم ہوتا ہے کہ جیسے بدکاری کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو وہ سد ذریعہ میں آئے گا.
तो इसमें फिर उसके लिए तो सज़ा भी बयान हुई है। इसका मतलब है कि फिर पर्दे के लिए कोई इसका कोई गुनाह नहीं होगा अपने असल हालत में, क्योंकि ये तो फिर अगर आप उस मेन चीज़ से बच रहे हैं तो फिर इसका क्या तस्वर होगा शरीयत में, इसके लिए अल्लाह ताला क्या हुक्म देते जी हैं? बिल्कुल अच्छी बात है। जब सद्दन लिजरिया का कानून बन जाता है और शरीयत बन जाती है, तो दोनों उनकी खिलाफ वर्जी करना जुर्म होता है। मसलन सद्दन लिजरिया है, मैंने ट्रैफिक की मिसाल इसलिए दी थी कि वो आम आदमी आराम से समझ जाता है। तो अगरचे खाली चौक हो, कोई इधर उधर से ना आ रहा हो, तो मैं इशारा तोड़ूंगा तो तब भी चालान हो जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो अगरचे हमने वो असल जुर्म नहीं किया होता जो किसी को नुकसान पहुंचाने का है, लेकिन हम कानून तोड़ने वाले बन जाते हैं। तो खुदा का हुक्म जब आ गया कि पर्दा करना है, जो भी उसकी नेचर है वो आगे चलकर देखेंगे, तो बस वो खुदा के हुक्म के तौर पे हमने मानना है। अब हम अगर नहीं करेंगे तो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करेंगे, इसलिए गुनाहगार हैं। तो गुनाह दो तरह से होता है। एक जो असल जुर्म है उसके मसलन फहशा कर दिया हमने, फहाशी और उरियानी करना का भी गुनाह है। और फहाशी और उरियानी से बचने के लिए जो सद्दन लिजरिया के अहकाम है, पर्दे का है, लिबास पहनने का है, तो ये सारे के सारे इनको नहीं करेंगे तो तब भी गुनाहगार होंगे, क्योंकि अब हम अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। तो ये इस पहलू से वो गुनाहगार ही बनेंगे, अगरचे हमने असल जुर्म नहीं किया लेकिन दूसरा जुर्म कर लिया अब हमने। शुक्रिया। साहिद साहब एक सवाल और भी है, अगर मैं इलियास साहब माजरत कता कलामी की, बहुत से लोगों के एक से ज्यादा सवाल हो सकते हैं पर वक्त महदूद है, तो हम वापस आप तक आ जाएं बाकी लोगों को लेके। अगर वक्त हुआ तो सवाल कर लीजिएगा, अदरवाइज वो व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ दीजिएगा। तो एक वक्त में एक सवाल अगर हम ले सकें तो बहुत बेहतर होगा। जी शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपकी अंडरस्टैंडिंग का। रफिया खाजा साहिबा, अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम साहिर साहब, मेरे दो सवाल हैं। एक तो यह है कि जो हदीस हम बहुत सुनते हैं, बहुत किस्म की हदीस सुनते हैं, हमें कैसे पता लग सकता है कि कोई हदीस ऑथेंटिक है या सही है? एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये है कि शिया सुन्नीस के जो डिफरेंसेस हैं, मेरे भी बहुत शिया फ्रेंड्स हैं, मगर उनके साथ बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिलसिले में या बहस ना करे या इंसान बस चुप रहे, जो वो कहते हैं सुन लिया उनसे। आपने शुकेब साहब के असूल को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है कि एक ही वक्त में दो सवाल कर दिए। देखिए जो है ना, पहली बात, हदीस एक आम आदमी के लिए, अगर आप साहिब इल्म हैं तो फिर दूसरे तरीके बताऊंगा, लेकिन अगर आप आम तरीके से ज़िंदगी गुजारती हैं तो फिर सादा सा असूल है कि बुखारी और मुस्लिम में ये असूली अमूमी तौर पर हम इसको मानते हैं। दूसरा फिर दर्जा आ जाता है कि सासिता में जो भी आ जाए तो हम उसको मान लेते हैं, अगरचे उनमें ज़ईफ भी होती हैं। तो ये एक अमूमी सा असूल हमारे यहाँ इख्तियार किया जा सकता है। अब ऐसी किताबें भी आती हैं कि उनमें आगे लिखा था मुत्तफ़िक़ अलैह, यानी जिसमें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम मुत्तफ़िक़ हैं। तो आप इस तरह से जो भी उसके अंदर लिखा होता है, आम तौर से अब किताबें आ रही हैं जिसमें नेट पे ख़ास तौर से अवेलेबल होती हैं कि जिसमें अलबानी साहब का काम है, वो लिखा होता है कि ये सही है कि ज़ईफ़ है। आप वो किताबें भी ले सकती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरा रह गया शिया के साथ मामला। तो देखिए, फ़िरका बना मसाइल में 14 सदियों में जो मसले हल नहीं हुए, वो मेरे आपके करने से हल नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो लोग अच्छे हैं हमारी बात सुन सकते हैं और हम उनको बात पहुंचा सकते हैं, उन तक बुनियादी बात पॉजिटिव तरीके से पहुंचानी चाहिए। हमारा तरीका आमतौर से ये है कि हम पहले दूसरे की गलती बताते हैं, उसको काफिर कहते हैं, फिर बात करते हैं। तो आप ऐसा करना छोड़ दें। बस आप जो बात करें उसको, एक अच्छा तरीका मेरे एक दोस्त बताया करते थे, वो सवाल करते हैं कि इसका सबूत क्या है। बस आगे नहीं कहते कि भाई तुम्हारा सबूत गलत है या सही है। तो बस आगे से आप इतना कह सकते हैं कि कुरान सुन्नत में कोई बात है, बस खत्म। इसके बाद आप छोड़ दीजिए, बहस ना किया कीजिए। इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसवा बहुत अच्छा है। उन्होंने नमरूद से कहा कि मेरा खुदा वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। उसने दो मुजरमों को बुलाया, एक को उसने सजाए मौत दे रखी थी, एक उसको माफ करना था। तो जिसको माफ करना था उसको कत्ल कर दिया, जिसको सजाए मौत दे रखी थी उसको माफ कर दिया। तो कहता लो देखो मैं जिंदा करता हूँ और मारता भी हूँ। तो आगे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो वो जिंदा करना कह रहा था। ये कुछ नहीं कहा उन्होंने,
उन्होंने कहा मेरा रब वो है जो मशरक से सूरज को निकालता है, तो आप जरा मगरब से निकाल दें। बस। माफ कीजिए साजिद साहब, सिर्फ एक चीज है कि जो मुझे अभी तक हदीस का ये समझ आया कि हदीस हैज टू बी इन लाइन विद द कुरान, तो ये जरा सा प्रॉब्लम हो जाता है समझने में, अगर बुखारी हो या कोई और किताब भी हो। या तो इंशाल्लाह जब हम आगे चल के फ़िक्र फ़राही में देखेंगे तो उस वक्त तक अगर मैं ज़िंदा रहा और आप शामिल रहीं तो उसमें देखेंगे कि हदीस का पूरा मैं तसव्वुर पूरा तफसील से समझाऊंगा कि हदीस साहबा ने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या सूरत हाल थी, फिर उम्मत ने क्या किया और अब हम क्या आपको रास्ता तजवीज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह उस वक्त उम्मीद है कि इस मसले को काफ़ी हद तक मैं तफसील से समझाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शहनाज अलवी साहिबा, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या मेरा नाम मुझे कहा है शुक्रिया भाई? जी, आपका वो हाथ अच्छा, का आइकॉन था आपके नाम के साथ। अच्छा तो जी, आवाज नहीं आई थी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। ये स्लाइड्स पहले जो दे दी इससे बहुत हेल्प मिली है, बिल्कुल जैसे यूनिवर्सिटी के लेवल पर जैसे हम पढ़ते थे उस तरह से। और दूसरी चीज जिससे मैं परेशान हो गई हूँ वो ये कि अगर आप लोग ये सोशल मीडिया में डालेंगे तो मेरे तो 3 तरह के सवालात होते हैं। उनमें से एक ये है कि मैं आपको उस्ताद मानते हुए अपनी बहुत खुशकिस्मती समझती हूँ कि मैं अपने तज़किये के लिए सवाल करती हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 1 to 1 बेसिस पे सीख रही हूँ, तो सोशल मीडिया में फिर मैं कंफर्टेबल नहीं फील करूंगी। दूसरी अरे नहीं, वो ये जी, कह रहे थे कि जो यहाँ सवालत नहीं हो सकेंगे उनको डालेंगे, ये आपके अच्छा ये पूरा ऐसे प्रोग्राम लाइव नहीं डालेंगे? नहीं, ऐसा ही चलेगा जैसे इस वक्त चल रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है जी। अच्छा, ठीक। जी और सवाल मेरा ये था कि ये मुतकल्लिमीन जो है ये अगर इल्म कलाम से निकला है तो इल्म कलाम की अगर कोई आसान सी डेफिनेशन बता दीजिए। इल्म कलाम का मतलब है कि अकीदे जो भी हैं इस्लाम के उनका दिफा करना, अकली एतराज़ात का जवाब देना, असल उसका सब्जेक्ट मैटर ये था। अच्छा, अच्छा, समझ आई। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोस्ट जज़ाक। जी, अल्लाह खैर करे जी। भाई साहब, अगला सवाल शुक्रिया बारिश का है। या तो मेरा कोई हम नाम है या मेरे नाम से कोई साइन ऑन है। माइक जी, आप फरमाइए। ये आपका सवाल है जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, रजा अली जी मैं बोल वाले रहा हूँ। डॉक्टर साहब। हाँ जी, बहुत नाम हमीद साहब। मेरा सवाल ये था कि इमाम जाफर जो हैं उनका इतना ज़्यादा हम नाम नहीं लेते, क्या वो सिर्फ शियों की बातें उन्होंने की हैं या सब सुन्नी हजरात भी उनसे मुस्तफीज हो सकते हैं? हाँ जी हाँ, असल में इमाम जाफ़र सादिक की चूँकि किताब नहीं है हमारे पास कोई भी, तो उनके अक़वाल शिया के यहाँ भी मिलते हैं और हमारे यहाँ भी मिलते हैं। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा की कोई किताब नहीं है, अक़वाल मिलते हैं। तो हमारे यहाँ जो उनके अक़वाल हैं वो बिल्कुल अहले सुन्नत वाले हैं और उनके यहाँ जो अक़वाल हैं वो बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए ये इस इख्तिलाफ़ की वजह से ऐसा हुआ है। हम अब हमारे जो अहले सुन्नत के एक बड़े ग्रोह हनफी ग्रोह के जो इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, वो इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द हैं, तो इसलिए वहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल वो रवायात का फ़र्क है, उनके यहाँ कुछ और बातें हैं, हमारे यहाँ कुछ और बातें हैं, तो इस वजह से वो फिर ज़रा गुमनाम रहते हैं, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। शुक्रिया। साहिब साहब, अगला सवाल मैं इमराना पाशा साहिबा का लूंगा और फिर आखिरी मोहम्मद इलियास साहब का जो फॉलो अप क्वेश्चन था उसके बाद मजीद सवाल नहीं हम ले सकेंगे। आपका माइक अनम्यूट, इमराना पाशा साहिबा, सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। मैं ये आपके लेक्चर्स बहुत ही गौर से सुन रही हूँ और बहुत सीखने को मिल रहा है। मेरे साथ साथ माशाल्लाह मेरा 16 साल का बेटा है, वो भी बहुत गौर से सुन रहा है आपकी सारी बातें, और उसका सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसने मुझे लिख के दिया है। जी, उसने ये लिखा है कि जैसे हम ये कहते हैं कि जो कुरान से पहले किताबें आई थी
ان کا جو اب موجودہ حال ہے وہ لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے. اور ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت سی باتیں قرآن میں بتائی ہیں وہ پہلے بھی لوگوں کو بتائی تھی، مگر لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا انسانوں نے. اس لیے جو فرق آتا ہے قرآن میں اور پرانی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں. تو کیا ہم جب ہم اور یعنی قرآن سے ہٹ کے دوسرے اور چیزوں کو لیتے ہیں ایز لا، تو کیا ہم بھی رسک لیتے ہیں کہ ہم قرآن کا مطلب بدل جائے گا کیونکہ ہم جو ہیں ان چیزوں پہ نظر ڈال رہے ہیں جو قرآن کے اندر نہیں، ڈائریکٹلی موجود نہیں ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم ہماری جو فکر فراہی کی ساری تنقید ہے اس وقت کے لوگوں پر، وہ ہے ہی یہی کہ ہم خالص قرآن کی بات نہیں مان رہے، بلکہ باہر سے ہم نے یہ جو میں بتا رہا ہوں، علم کلام آ گیا، فلسفہ آ گیا، یہ سارے تصورات ہم نے باہر سے لیے اور قرآن میں ڈال رہے ہیں. تو ہماری ساری گفتگو یہی ہے کہ قرآن مجید کی اصل بات تک پہنچنا چاہیے، سنت کی اصل بات تک پہنچنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے تصورات لے کر قرآن میں جائیں اور پھر اپنے مطلب کی بات وہاں سے نکال لیں. تو ہماری ساری گفتگو یہی ہے. تو بات آپ کے بیٹے کا ایک سوال اعتراض جو بھی ہے بالکل درست ہے کہ اصل میں جب ہم فلسفے کی لائٹ میں یا سائنس کی روشنی میں قرآن کو سمجھتے ہیں تو ہم قرآن کی بات نہیں لے رہے ہوتے، کچھ اپنی باتیں لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا فکر کا جو فکر فراہی کا اصل یعنی سمجھ لیجئے کہ سارا زور جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ اصل قرآن کی طرف آؤ، اصل دین کی طرف آؤ، دین کو بھی خالص کرو اور اپنے جو بھی تصورات ہیں ان کو بھی خالص کرو. یہ بہت ضروری ہے. تو آپ یہ بالکل درست ہے کہ ہم نے جو اس وقت ہمارا کنٹمپریری ریلیجس تھاٹ ہے وہ بلا شبہ یا فلسفے کی وجہ سے بنی ہوئی ہے یا وہ دوسری چیزوں سے بنی ہوئی ہے، اگرچہ اس میں خالص دین کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امت کے پاس دین ہی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. قرآن سنت متواترہ خاص طور سے وہ پوری طرح محفوظ ہیں، لیکن جو ہمارا دینی تصور ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں آمیزش ہو چکی ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ ساجد بھائی. جی اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ ساجد صاحب. آخری سوال ہمارے پاس 3 منٹ ہیں. الیاس صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. محمد الیاس صاحب. ساجد صاحب، یہ جو متکلمین ہے اور پھر صوفی ہیں، ان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا صوفی متکلمین سے کوئی چیز لیتے ہیں ادھر؟ اپروچ دونوں کی ایک ہی ہے کہ ہم نے سوچ کر ریزننگ سے تصورات بنانے ہیں، آئیڈیلائز کر کے آئیڈیاز کو لینا ہے. تو آئیڈیاز کو جب فارم کرنا ہے اور بنانا ہے، دونوں کا اپروچ ایک ہی ہے. ایک اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم انٹروسپیکشن کرتے ہیں یعنی اپنے اندر جھانکتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ پہ غور کرتے ہیں. اتنا ہی فرق ہے، دونوں کی اپروچ ایک ہے. لیکن جو باقی تصورات ہیں، متکلمین آپ کو بتائیں گے کہ بھئی کائنات کیسے ہے، خدا کا ثبوت کیا ہے. صوفی کہیں گے بھی ہمارے پاس آؤ، اپنے اندر کی دنیا میں جھانکو اور خدا کو دریافت کرو، باقی سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو. وہ تصوف پر انشاءاللہ پورے ایک لیکچر دوں گا، کیونکہ تصوف جو ہے وہ علم کلام سے بھی زیادہ اور فقہ سے بھی زیادہ ہمارے اوپر مؤثر ہے. اور اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ ساری امت، وہ گروپ بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تصوف سے پاک نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی تصوف کے اثرات ہیں. یہ اتنا مؤثر تصورات والی چیز ہے، تو اس لیے ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اپروچ ایک ہے، متکلمین سے سبجیکٹ میٹر کا فرق ہے، اپروچ ایک ہی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سائنس کی اپروچ بایولوجی میں اور فزکس میں ایک ہی ہوتی ہے، لیکن سبجیکٹ میٹر فرق ہوتا ہے. فزکس اور طرح کی چیزوں کو بات کرتی ہے، بایولوجی اور طرح کی، لیکن پیچھے اپروچ ایک ہی ہے جس کو ہم سائنٹیفک طریقہ کہتے ہیں یا سائنٹیفک میتھڈز کہتے ہیں. تو یہ جو اپروچ ایک ہی ہے، سبجیکٹ میٹر کا فرق ہے. اس لیے کچھ چیزیں ملتی ہیں، کچھ بالکل مختلف ہیں. بہت شکریہ ساجد صاحب. کلاس ختم کرنے سے پہلے زاہد بشیر صاحب نے لکھ کے ایک بات پوچھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورانٹو میں 9 بجے مغرب کا ٹائم ہے، تو کیا ہم کلاس لیٹ شروع کر سکتے ہیں؟ تو زاہد صاحب گزارش یہ ہے کہ میں سینٹرل ٹائم میں ہوں اور بہت سے لوگ ڈفرینٹ ٹائم زونز میں. ہماری نماز اب ٹائم ہو گیا کلاس کے اینڈ میں، تو بہت معذرت پر ریکارڈنگز پہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے ٹائم زونز کو اکاموڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا.
इसके लिए हमारी माजरत कबूल कर लीजिए। सो सब इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे की मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।